أوجه كلمتي بالذات لأمريكا وإسرائيل. معزز ناظرین گرامی، اسرائیل نے فلسطین سے زمینی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے ٹینکس اور خطرناک ہتھیار سرحد کی جانب روانہ کر دیے ہیں، جس کے جواب میں حماس نامی مزاحمتی تنظیم نے اسرائیل کے خلاف ایرانی ٹیکنالوجی کا شاہکار ڈرون استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ حماس نے شہاب نامی ڈرون کی مدد سے اسرائیل کا ایک کیمیکل پلانٹ تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جس کے بعد اسرائیل نے ایران کے خلاف نئی حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی ہے۔ حماس کی تازہ دھمکی نے یہود قوم کے پسینے خشک کر دیے ہیں، جبکہ حماس کی جانب سے کیے جانے والے تازہ حملے میں اسرائیل کو زبردست جانی و مالی نقصان پہنچا، جس کی تصدیق خود اسرائیلی فوج بھی کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شہاب نامی ڈرون نے کیسے اسرائیل کے پرخچے اڑائے اور تباہ ہونے والا کیمیکل پلانٹ اسرائیل کے لیے کتنا اہم تھا۔ اس سب کی تفصیل جاننے سے قبل ایک اور اہم خبر بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر اسرائیل سے تعلق رکھنے والی زہارا نامی ایک خاتون فوجی کی پوسٹ وائرل ہوئی، جس میں اس یہودی خاتون نے کئی اہم انکشافات کیے۔ اس پوسٹ میں خاتون نے دنیا کو بتایا کہ اسرائیل اس وقت کس قسم کے خوف کا شکار ہے۔ خاتون کہتی ہیں کہ میری عمر 19 سال ہے اور میں پچھلے 5 ماہ سے اسرائیلی فوج میں ٹریننگ حاصل کر رہی ہوں، تاہم موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں کھانے کے لیے صرف 10 منٹس کا وقت دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کب حماس کے راکٹس اسرائیل پر آ گریں اور تباہی مچا دیں۔ گزشتہ رات پورے اسرائیل میں سائرن بجتے رہے اور حماس کے راکٹس تواتر کے ساتھ اسرائیلی شہروں پر برستے رہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو بڑی تباہی کا سامنا ہے۔ حماس کی جانب سے ہونے والے حملوں سے کئی اسرائیلی عمارتیں آگ کی لپیٹ میں آ گئیں اور متعدد گاڑیاں تباہ و برباد ہو گئیں، اور حماس کی کارروائیوں نے کئی یہودیوں کی جانیں لی ہیں۔ اس بیان کے بعد اسرائیل میں پیدا شدہ صورتحال کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اسرائیل جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اس اسرائیل کو کیسے حماس نے چند دنوں میں ہی ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ معزز دوستو، گزشتہ رات کی ایک اور اہم خبر جسے خود اسرائیلی میڈیا نے بریک کیا وہ یہ ہے کہ غاصب اسرائیلی ریاست کی ایک اہم ایئر بیس فلسطینی راکٹوں کی زد میں آ گئی۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اس نے ہتی سریم نامی اسرائیلی ایئر بیس کو اپنے راکٹوں کا نشانہ بنایا۔ القسام کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق غیر قانونی یہودی بستی اسکلان کو بھی فلسطینی مزاحمتی محاذ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر وسیع جوابی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ہونے والے ہوائی حملوں کو تیز کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل نے حماس کے خلاف زمینی جنگ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے عملی اقدامات بھی شروع کر دیے ہیں، جس کے بعد فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے مابین بڑے تصادم کا امکان قوی ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے غزہ کی پٹی پر گزشتہ 6 دنوں سے وحشیانہ ہوائی حملے کیے گئے، جن میں زیادہ تر عام شہری عمارتوں، گھروں، سکولوں اور ہائی ویز پر حملے شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر ہونے والے وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 126 شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں 31 بچے اور 20 خواتین شامل ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے تازہ بیان نے اسرائیل کی شر پسند فوج کی سفاکیت واضح کر دی ہے۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 5 دنوں سے یہ اعلان کر رہی تھی کہ اسرائیلی فوج نے حماس میں مقیم صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، مگر گزشتہ روز اقوام متحدہ کے بیان نے اسرائیل کے منہ پر تمانچہ دے مارا ہے۔ اقوام متحدہ کی غیر جانبدارانہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وحشی کتوں نے حماس میں موجود سکولوں اور عام رہائشی علاقوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا، جس سے بڑے پیمانے پر اموات ہوئی۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے اس عمل کو انسانیت سوز قرار دیتے ہوئے فوری طور پر حملے روکنے کی ہدایت جاری کی ہے، مگر عالمی اداروں کی ہدایات کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے اسرائیل نے حماس سے زمینی جنگ کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے ٹینک اور دیگر اسلحہ سرحد کی جانب روانہ کر دیا گیا، جس سے حالات کی سنگینی کا علم ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس اعلان کے فوری بعد حماس نے شہاب نامی ڈرون استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ڈرون اسرائیلی فوج کی موت کا پیام لے کر میدان میں اترا ہے۔ اس ڈرون کے استعمال پر اسرائیلیوں کی چیخیں واضح طور پر سنائی دے رہی ہیں، اور اسرائیلی فوج سمیت شر پسند اسرائیلی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ حماس کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، اور ترکی کی ٹیکنالوجی بھی حماس کے پاس آ چکی ہے، اور اب اسرائیل ایران اور ترکی کے خلاف بھی نئی حکمت عملی طے کرے گا۔ اس حوالے سے حماس کے القدس برگیڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا
کہ सैफ उल कुदस नामी इस जंग में एक नए हथियार की रुनुमाई की गई और बुध के रोज शहाब नामी मकामी बम्बार्ड ड्रोन्स के जरिए गजा के शुमाली साहिली इलाकों को निशाना बनाया गया। अल कसाम ब्रिगेड ने गजा की सरहद से मुतसिल सयूनी हुकूमत के फौजी ठिकानों पर कामयाब हमले किए और तकरीबन 50 के करीब इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हमास की जानिब से लॉन्ग रेंज मिसाइल पहली बार इसराइल पर बरसाए गए और अयाश 250 नामी मिसाइलों ने इसराइली कौम के हवास गुम कर रखे हैं। इन मिसाइलों की मदद से गुज़श्ता रोज हमास ने इसराइल का रामून एयरपोर्ट तबाह कर दिया। ये मिसाइल किस मुल्क की जानिब से हमास को दिए गए, इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी इंतहाई जदीद है और इस मिसाइल ने इसराइली फौज को जबरदस्त झटका दिया है, जिसकी वजह से पूरी यहूदी कौम इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला है। हमास का पलड़ा जैसे जैसे भारी हो रहा है, वैसे वैसे यहूदियों के हौसले पस्त हो रहे हैं और वो अमन की दरखास्त करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब की बार हमास न सिर्फ डट कर मुकाबला कर रहा है, बल्कि धमकी आमेज पैगामात का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन गिरामी, फलस्तीन में इस्लामी मज़ाहमत की तंजीम इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री विंग अल कुदस बटालियंस के तर्जुमान अबू हमजा ने इसराइल की गासिब हुकूमत को खबरदार किया है कि वो इस्लामी मज़ाहमत को ऐसी चीज की धमकी न दे जिसमें हमारी फतह हतमी है। उन्होंने कहा कि हमारे मुजाहिदीन और इस्लामी मज़ाहमती ग्रोह गासिब इसराइली फौज के मुकाबले में आला दर्जे की जुर्रत और शुजाअत का मुजाहिरा करेंगे और जमीनी जंग की सूरत में हमारे कमांडर्स सबसे पहले और सबसे आगे मौजूद होंगे। अबू हमजा ने मजीद कहा कि हम एक बार फिर अपने मुजाहिदों और मिल्लत के नौजवानों पर फख्र करते हैं, जिन्होंने ईद उल फितर के दिनों में खून और शहादत का रंग देखा है और दुश्मन के खिलाफ जंग में हमारा भरपूर साथ देते हुए कुदस शरीफ और मस्जिद अक्सा पर अपने प्यारों की जानें कुर्बान की। अल कुदस बटालियंस के तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन की जहरियत हरगिज इस्लामी मज़ाहमत की स्ट्रेटजी तब्दील नहीं कर सकती। इस्लामी मज़ाहमत पहले की तरह ताकतवर और मुस्तहकम रहेगी। गासिब सयूनी रियासत की जानिब से सैकड़ों फिजाई हमलों और इनके नतीजे में होने वाली वसी तबाही के बायस हम मिल्लत फलस्तीन के फर्जंदों का दिफा करने का भरपूर हक रखते हैं और हम दुश्मन को खबरदार करते हैं कि अगर वो जमीनी जंग का इरादा रखता है तो ये जंग हमारे लिए वाज़े और यकीनी फतह तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता करार पाएगी। हम तुम्हें दिखा देंगे कि कैसे फौजी ट्रेनिंग के दौरान हासिल की गई सलाहियतें मैदान जंग में ब्रूए कार लाई जाती हैं। जमीनी जंग की सूरत में दुश्मन के फौजियों की किस्मत में या तो मौत होगी या हमारे हाथों कैदी बन जाना होगा। लिहाजा हमें ऐसी चीज से मत डराओ जिसके बारे में सोचकर तुम्हें पछतावा हो। तुम इस बारे में अपने साबिक जनरल गसान अलियान और उसके सिपाहियों से पूछ सकते हो कि जब जमीनी जंग के दौरान वो गजा में पेशकदमी का इरादा रखते थे तो उनके साथ क्या हुआ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बयान से आप फलस्तीनियों के जज्बे जिहाद, अपने वतन से मोहब्बत और मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस से अकीदत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक ग्रोह इसराइल के लिए दर्द सर बन चुका है और अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो यकीनी तौर पर इस्लामी ममालिक मिलकर हमास और फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रोहों की मदद करेंगे, जिससे बैतुल मक़दस और फलस्तीन आजाद हो सके इंशाअल्लाह ताला।